السلام علیکم دوستو، آج کی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ ویڈیو بھی روٹین سے ہٹ کے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس وقت ملک ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے، دھرنا کے لیے وہ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں اور حکومتی مشینری جو ہے وہ اس کو روکنے میں مشغول ہے اور راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہیں۔ اب اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرانس کے صدر نے کوئی گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اور اس پہ جو تحریک لبیک پاکستان کے سابق بانی تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے آ کے دھرنا دیا، اس دھرنے کو ایک معاہدے کے ساتھ ختم کرایا گیا۔ اس کے بعد وہ رحلت فرما گئے اور اب ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اس جماعت کو لیڈ کیا ہے اور یہ جماعت پھر نئے سرے سے انہوں نے اپنا مطالبہ دہرایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عشق رسول، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ جنگ بدر کے جو قیدی پکڑے گئے، جو جزیہ نہیں دے سکتے تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، جو ایک پڑھے لکھے ان پڑھ کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دے گا اس کو ہم واپس بھجوا دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی تعلیم کو، اور جو پہلا انسٹیٹیوشن مسجد نبوی کے اندر قائم کیا گیا تھا وہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ عام مولوی تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، وہاں پر اصحاب بیٹھے رہتے تھے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، وہ باقاعدہ ایک سکول تھا جہاں پر پڑھایا جاتا تھا، ان پڑھوں کو پڑھایا جاتا تھا لکھنا پڑھنا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس ریاست کو کتنا عروج حاصل ہوا۔ تو یہ ساری اس تعلیمات کی وجہ سے تھی جو مسلمانوں نے سائنٹیفک تعلیمات حاصل کی تھیں۔ اب عشق رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو بھی پڑھیں اس حوالے سے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے کلام میں فرمایا ہے، جو سورہ بقرہ میں دوسرا سپارہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی درمیانی امت بنایا ہے کہ تم دنیا پہ نظر رکھو، لتکونوا شہداء علی الناس، تم دنیا کے انسانوں کے اوپر نظر رکھو اور تمہارا رسول تم پہ نظر رکھے۔ دیٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا پہ نظر رکھنی ہے، جہاں پر لوگ اللہ کی غلامی میں ہیں اور جہاں پر اللہ کا قانون نہیں ہے وہاں پر آپ اللہ کا قانون نافذ کریں اور لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کرائیں، اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ پہ رہ سکتی ہے۔ جب آپ، اور ایک اور جگہ پہ کنتم امۃ خیرا اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے دنیا کے انسانوں کے لیے بنایا ہے، ایک ایسی اچھی امت بنایا ہے جو دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے۔ تو ہم نے وہ تو چونکہ مشکل کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور آسان کام تھا نعرے مغم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پہ کون لبیک کہے گا کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جانا ہے۔ ہمیں فرانس کے صدر کی گستاخی سے ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں بہت دکھ ہے، ہمارے دل جلے ہیں، ہمارے دل پریشان ہوئے ہیں، لیکن ہم فرانس کے محتاج نہیں ہیں۔ کیا عوام کو یا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہماری ایئر فورس کے پاس ایک میراج جہازوں کا ایک اسکواڈرن ہے یا میراج جہازوں کی کھیپ ہے، وہ کس کے بنے ہوئے ہیں؟ وہ فرانس کے بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے پاس وقت 4 سب مرینے ہیں اور وہ 4 سب مرینے جو ہیں وہ فرانس کی بنی ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ایک سب مرین جب وہ ڈاک میں جاتی ہے اوور ہالنگ کے لیے، اور یہ کوئی ایسی ہماری
آٹو موبیل گاڑی نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے اس کا تیل نہ بدلی کیا تو بھی چلتی رہے گی انجن سیز ہونے تک. ادھر تو کوئی رسک نہیں لیتا کہ اس نے پانی کے اندر چلنا ہے. جب بھی سب مرینوں کے اندر کوئی چھوٹا موٹا فالٹ آتا ہے امیڈیٹلی اس کے سپیئر منگانے پڑتے ہیں فرانس سے. اور وہاں پر پاکستان نیوی کا ADP اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروکیورمنٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ADP پیرس. روزانہ کی بنیاد پہ ای میلز جا رہی ہوتی ہیں اس ADP کو کہ یہ پرزہ چاہیے, یہ آئل چاہیے, یہ چیز چاہیے, وہ چیز چاہیے. اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں پرائس اینڈ اویلیبلٹی, وہ پھر پرائس اینڈ اویلیبلٹی کنفرم کرتا ہے. پھر یہاں سے فارن ایکسچینج میں LC کھلی ہوتی ہے آلریڈی فرانس کے اندر, اور ملینز آف ڈالرز اس میں ڈالے ہوتے ہیں. اور جب وہ LC تھوڑی سی لو لیول کو ٹچ کرتی ہے تو وہ ادھر سے ای میل کرتا ہے کہ اس کو ریکوپمنٹ کرو. پھر یہاں سے بجٹ ڈائریکٹریٹ والے بھاگتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کی طرف, اور وہاں سے فارن ایکسچینج میں مزید ایلوکیشنیں لے کے اس LC کو ریکوپ کر دیا جاتا ہے. فرانس ہم سے پیسے ڈرین آؤٹ کر رہا ہے, لے رہا ہے ڈالرز سب مرینز کے سپیئر کے حوالے سے, میراج جہازوں کے سپیئر کے حوالے سے. اور فرانس, آپ کو میں ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ جب پریسلر امینڈمنٹ ہو گئی تھی تو F-16 کے سپیئر پارٹس آنا بند ہو گئے تھے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کل 40 ایئر کرافٹ تھے F-16, ان میں سے 8-10 تو کریش ہو گئے, پیچھے رہ گئے 30 کے قریب. 30 میں سے 10-15 اس وقت اوور ہالنگ میں تھے جب یہ پریسلر امینڈمنٹ لگ گئی اور سپیئر پارٹس آنا بند ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پاکستان ایئر فورس کو پتہ تھا کہ جو جہاز جتنا فلائی کرے گا اس کے سرٹن فلائنگ آر کے بعد اس کی فلاں چیز کو اوورہال کرنا ہے, فلاں چیز کو تبدیل کرنا ہے. اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اب پریسلر امینڈمنٹ ہو گئی ہے, لہٰذا وہاں سے کوئی سپیئر پارٹ اب نہیں آنے والا. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ جو ٹریننگ سارٹیز تھیں, جو آپریشنل سارٹیز تھیں, ان کی تعداد کو کم کیا گیا ایک وقت. اور جس جہاز کے فلائنگ آر پورے ہو جاتے تھے اور اس کی کوئی چیز تبدیل کرنا ڈیو ہو جاتی تھی تو وہ جہاز کھڑا ہو جاتا تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس صرف 5-6 ایئر کرافٹ F-16 آپریشنل تھے. کیوں؟ کہ امریکہ نے پریسلر امینڈمنٹ لگا دی, ہمیں ایکسپورٹ ٹو پاکستان سپیئر پارٹ کی ایکسپورٹ بند ہو گئی. تو مجھے بتائیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیتے ہیں جیسا کہ ان کا مطالبہ ہے, تو کیا وہ ہمارے ADP پیرس کو وہاں رہنے دے گا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سب مرینیں کھڑی ہو جائیں ایک ایک کر کے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے میراج جہاز جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں ایک ایک کر کے گراؤنڈ ہو جائیں؟ ہرگز نہیں, کوئی نہیں یہ چاہتا. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ فرانس سے صرف خوشبوئیں آتی ہیں. نہیں جناب, اس نے آپ کو وہ صرف خوشبوئیں نہیں بناتا, وہ ایئر کرافٹ بناتا ہے, وہ سب مرینیں بناتا ہے. آپ اپنے بچوں کو کہیں نا جا کے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, انگلش پڑھیں اور خود سے انجینئر بنیں, خود سے جو ہے نا وہ چیزیں ایجاد کریں. چلے ہم تو, ہمارا تو 50 سال عمر ہوگی, 55 سال عمر ہوگی, ہم تو چلے گئے. اپنے بچوں کو پڑھائیں اور عشق نبی میں کہیں کہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے, آپ نے فرانس کی ٹیکنالوجی کو قابو کرنا ہے, آپ نے اس سے بہتر ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے. اس وقت ایک بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاس اپنی بنائی ہوئی سب مرینیں ہوں, اپنے بنائے ہوئے جہاز ہوں. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ JF-17 تھنڈر جو ہے نا وہ کامرا میں بن رہا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بنشن کوئی نہیں رہا. وہ پورے انجن بنائے چائنا سے آتے ہیں, یہاں نٹ بولٹ لگا دیے جاتے ہیں, باڈی پارٹس چائنا سے بن کے آتے ہیں, یہاں نٹ بولٹ لگا کے تو نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے بنائے. ہم نے جو برازیل کو ایکسپورٹ کرنے ہیں, اگر آج چائنا ہمیں وہ انجن ایکسپورٹ نہ کرے تو ہم وہ طیارے نہ بنا سکتے ہیں, نہ آگے کسی کو بیچ سکتے ہیں. اسی طرح جو ٹینک ہیں الخالد, الزرار, ان ٹینکوں کے بھی پورے انجن بن کے آتے ہیں چائنا سے, اور یہاں پر نٹ بولٹ جوڑ دیے جاتے ہیں. اور اس پہ بھی خوشی, مطلب ہے کہ بہت شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ ہم نے ٹینک بنا لیا, ہم نے جہاز بنا لیا. بھائی ہم نے نہیں بنایا. ایک سوزوکی FX کا انجن ہم نہیں بنا سکتے. اس FX کے اندر جو رنگ, پسٹن, اس کی جو چیزیں ساری کی ساری جاپان سے امپورٹ ہوتی ہیں, اور وہاں سے پھر ہماری
ٹیکسیوں میں لگتی ہیں اور وہاں سے وہ پیسہ ادھر جاتا ہے اور وہ پیسہ الٹیمیٹلی جاپان کو چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے نامعقول مطالبات کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اپنے فالورز کو، اسی طرح تمام مذہبی جماعتیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور بچوں کو پڑھا کے ان کو سمجھائیں۔ یعنی ٹیچروں کو چاہیے، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کو سائنسی علوم پڑھائیں۔ اور اگر آپ کے بچے نہیں سائنسی علوم پڑھتے اور وہ میٹرک میں، ایف ایس سی میں چیٹنگ کر کے پاس ہوتے ہیں، تو کیا یہ عشق رسول ہے؟ چیٹنگ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنے 420 جو سیکشن ہے پی پی سی کی، وہ چیٹنگ ہے۔ اب چیٹنگ کر کے آپ کے بچے تو میٹرک کر رہے ہیں، چیٹنگ کر کے آپ کے بچے ایف ایس سی کر رہے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو کم نمبر آتے ہیں بچوں کے وہ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں آتے ہیں۔ کیوں؟ ٹیچر محنت نہیں کرتے، بچے وہ سبجیکٹ رکھتے نہیں ہیں، رکھتے ہیں تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھ لیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی، رٹا مار لیتے ہیں، اور رٹا بھی نہ مار سکیں تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی دن وہ نقل چل جائے گی سینٹر میں اور ہم پاس ہو جائیں گے۔ چیٹنگ کر کے جن کے بچے میٹرک کریں، ایف ایس سی کریں، وہ کبھی انجینئرز اور سائنٹسٹ نہیں بن سکتے، اور وہ کبھی بھی اس دنیا کو ایک ماڈل، ایک نیا سب مرین کا ماڈل آپ بنائیں نا۔ یہ ساری چیزیں آپ حیران کریں دنیا کو اپنی ایجادات کے ساتھ، پھر لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں یار، یہ کس نبی کے پیروکار ہیں، کس نبی کے یہ پیروکار ہیں کہ یہ اتنے تیز ہیں، اتنے یہ ایڈوانسڈ ہیں، اتنے یہ لرنڈ ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہیں، جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، جنہوں نے اپنی قرآن پاک میں کہا رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بغیر تعلیم کے نقلیں مار کے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا ہمارا مطالبہ ہے، جس فرانس کے ہم محتاج ہیں میراج ایئر کرافٹس کے اسپیئر کے لیے۔ پاکستان نیوی کے پاس جو 4 سب مرینے ہیں ان کے اسپیئر پارٹس کے لیے۔ تو جو محتاج ہوتی ہے قوم، وہ کبھی بھی ڈومینیٹ نہیں کرتی دنیا کو، اور یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر گستاخی وہ کریں، لیکن جب آپ ان کے محتاج ہیں، آپ ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ نے اپنے ملک کی سڑکیں بلاک کر دیں، رینجرز اور لا انفورسمنٹ نے سڑکیں کھود دیں، کتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کتنا سامان ہے جو پلوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ خراب ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن رکی ہوئی ہے، لوگوں کے مریض جو ہیں ایمبولینس سے نہ چلنے کی وجہ سے وہ گھروں پہ مر رہے ہیں، قیمتیں جب سپلائی لائنیں کاٹ دی گئی ہیں تو قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس سے فرانس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ناروے کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ہی یہ فرق پڑ رہا ہے، اور ہمیں ہی اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہم۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پہ مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم ان کے جو تقاضے ہیں ان کے ناموس کی خاطر پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ قائم کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے خطوط لکھے تھے مختلف لوگوں کو کہ بھئی یہ ایک ریاست بن گئی ہے، اب آپ بھی ایمان لے آتے ہیں نہیں لاتے، جو بھی آپ نے خطوط لکھے تھے۔ لیکن پہلے اپنی ریاست، مضبوط ریاست قائم ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ہم ڈائریکٹ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے مطالبے نامعقول ہیں، اور ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، ہم خود ان پڑھ ہیں۔ کون سی ڈگریاں ہیں سعد رضوی صاحب کے پاس؟ کون سی ڈگریاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس؟ کون سی ڈگریاں مولوی منیب صاحب کے پاس؟ کون سی ڈگریاں ان سارے علماء کے پاس؟ ایک ملک میں تو ایم اے ہی نہیں ختم ہوتے، ایم اے اسلامیات، ایم اے مطالعہ پاکستان، ایم اے پاک اسٹڈیز، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے اردو، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن۔ وہ ختم کرو یہ ایم اے، اپنی مونٹیسری پہ توجہ دو، پڑھاؤ بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ افسوس ہے جب آپ
یہ چیزیں نہیں پڑھائیں گے، اس کو سائنٹیفک نالج نہیں دیں گے، تو وہ بچہ ایک محتاج قوم کا بچہ ہے جو محتاج ہی رہے گا ساری زندگی۔ ٹیکنیکل نالج ہوگا، جب مسلمانوں کے پاس تھا تو انہوں نے اسپین تک کو فتح کیا تھا۔ اسپین وہ چل کے نہیں گئے تھے، شپس پہ گئے تھے، اور شپس انہوں نے امپورٹ نہیں کیے تھے، انہوں نے شپ اپنے بنائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ وہاں قائم کی تھی تو انہوں نے ابو جہل سے نہیں کہا تھا کہ آؤ یہاں انویسٹمنٹ کرو، نہ انہوں نے یہودیوں کو کہا تھا کہ آؤ جی خیبر کے یہودیوں کو کہا تھا کہ وہاں پیسہ نہ لگاؤ، ہمارے ملک میں آ کے پیسہ لگاؤ۔ آپ کی اکانومی قرضوں پہ چل رہی ہے، آپ کی اکانومی قرضوں پہ چل رہی ہے، اور آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں کہ بھی آؤ کچھ پیسہ لگاؤ تاکہ یہاں کوئی تھوڑا موٹا کاروبار چلے۔ لیکن دوسری طرف آج اگر امپورٹس ختم کر دی جائیں، چائے کی امپورٹ ختم کر دی جائے، جتنے لگژری آئٹم ان کی امپورٹ ختم کر دی جائے، تو کیا اتنا ایک چائے نہیں ہم چھوڑ سکتے ملک کی معیشت کی خاطر؟ لیکن کیا ہے، سفیر نکالو جی۔ تو یہ نامعقول ان کا مطالبہ ہے۔ میری ان سے ریکویسٹ ہے، اور آپ دوستوں سے بھی، کہ آپ بھی جہاں بیٹھیں آپ بھی اس چیز کو روکیں کہ یہ جو غیر ضروری نامعقول مطالبے ہوتے ہیں یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور اپنی ملک کی ٹرانسپورٹ کو روک کے، اپنی ملک کی سڑکیں بلاک کر کے، اپنی ملک کے سپاہیوں کو مار کے، یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچا کے آپ فرانس کا نہیں کچھ بگاڑ رہے، آپ جو کچھ بگاڑ رہے ہیں اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر لیول پہ اس چیز کو کنڈیم کریں اور کوشش کریں کہ یہ اسٹیٹ مضبوط ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔